مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ۔ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے۔ آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلے ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے، حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے وڈے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی۔ مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے تھے، ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا، تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے، تسی بھی نہیں کھلو گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ جب سعودی حکومت نے یہ 4 مصلے اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مصلے اٹھوائے، الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مصلی بنانا ہے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں، ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ڈسٹ